الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز کا یہ چھٹا درس ہے، اور ہم آپ کا تیسرا حق بیان کر رہے تھے کہ تیسرا حق یہ ہے کہ پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی باتوں کو مانا جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، آپ زندگی گزاری جائے آپ کے مبارک اور پاکیزہ طریقوں کے مطابق۔ اتباع سنت کے حوالے سے پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ 5 امور ہیں یا 5 نکات یا 5 باتیں یا مسائل ہیں جن کو سمجھنے سے ہمیں اتباع سنت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پہلی 2 باتیں بیان ہو چکی تھی، آج انشاءاللہ تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ جو باتیں 2 شروع کی بیان ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ وہ جب 5 امور جن کو سمجھنا اتباع سنت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ان میں سے پہلا نقطہ ہے کہ پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سب سے اچھا سمجھنا، ماننا، تسلیم کرنا اور اس کی پیروی کرنا، یعنی سب سے اچھا جو ہے اسوہ حسنہ عمل کرنے کے لیے رول ماڈل، بہترین نمونہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے۔ دوسرا نقطہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ 2 باتیں بیان ہو چکی تھی۔ آج تیسری بات انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی حرام ہے، یعنی امت کے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی مکمل اتباع کریں، اور آپ کی نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کی فرما برداری کرنا، زندگی آپ کے طریقوں کے مطابق گزارنا، آپ کی تمام باتوں کو ماننا، کتاب و سنت کو ماننا، تمام احادیث کو ماننا، جو صحیح احادیث ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا، ان سب کو ماننا، یہ آپ کی اطاعت میں شامل ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ آپ کا سنت طریقہ کیا ہے، کتاب و سنت کے اس کے بارے میں کیا حکم جو نا واضح ہوا ہے، کیا فرمان ہے آپ کا۔ تو آپ کی جو اطاعت ہے وہ واجب ہے، اور آپ کی جو نافرمانی ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 158 میں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی امی ہیں، جو خود بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام کلمات کے اوپر یعنی دین کی تمام باتوں پہ ایمان لائے ہیں، اور تم ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی آپ کی اتباع کرنے میں ہی ہدایت ہے۔ اب ہدایت کا یہی راستہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے تو وہ گمراہی ہے۔ اس مفہوم کی قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت سے اعراض نہ کرو، منہ نہ موڑو، منہ نہ پھیرو اس سے، بلکہ مکمل اطاعت کرو، اعراض نہ کرو، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ جب تمہیں اللہ کے احکامات پتہ چل رہے ہیں، کتاب و سنت تم نے سن لیا، تمہارے سامنے ہے، ہدایت آ چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، اب تمہارے لیے یہی راستہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا،
کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا۔ اے میرے حبیب، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر تم اگر اعراض کرو گے، پھر اگر تم روگردانی کرو گے، تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ان کے اوپر ڈالی ہے، یعنی دین کو پہنچا دینا۔ دین انہوں نے تم تک پہنچا دیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری انہوں نے بحسن و خوبی الحمدللہ ادا کر لی ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پہ بوجھ ڈالا گیا، یعنی جس کے تم ذمہ دار ہو، جس کے تم مکلف ہو، وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تم اس کے مکلف ہو شریعت کے۔ اگر تم اعراض کرو گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرو گے، تو جان لو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تم تک ہدایت کے جو بات تھی، یعنی کتاب و سنت، وہ پہنچا دی۔ جو ان کے ذمے تھا وہ انہوں نے مکمل ادا کر لیا بحسن و خوبی۔ اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اس جو تمہیں حق ملا ہے کتاب و سنت یعنی دین، اس کے اوپر چلو، آپ کی اطاعت کرو۔ اگر روگردانی کرو گے تو پھر جان لو کہ تم اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، جو تمہاری ذمہ داری ہے، جو بوجھ تم نے اٹھایا ہوا ہے کتاب و سنت کا، وہ تم نے ادا کرنا ہے۔ تم سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر ہی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، آپ کی باتوں کو مانا، سنت کے مطابق زندگی گزاری، تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا، اور فوز عظیم، عظیم ترین کامیابی۔ اللہ کی رحمتیں اس کے لیے اسے حاصل ہو گئیں، اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو گیا وہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ کی رضا اس نے حاصل کر لی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، انعام و اکرام ہے، اجر و ثواب ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ وہ دین اور دنیا کے اندر کامیاب ہے وہ شخص جس نے اللہ کے، اس کے رسول کی اطاعت کر لی، پس وہ دین کے اندر، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر کامیاب ہے، عظیم ترین کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ اور سورہ احزاب کے اندر ہی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جس نے نافرمانی کی اللہ کی، اس کے رسول کی، تو بس واضح طور پر وہ گمراہ ہو گیا، وہ کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہے۔ جس نے اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہو گیا، وہ واضح طور پہ گمراہ شخص ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہ ہو گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیتیں، آیت نمبر 13 اور 14، یہ دو آیتیں ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ پس جس نے اطاعت کی، جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، نعمتوں والی جنتیں، ایسے باغات ہوں گے ان جنت کے اندر جن باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں کے اندر، ان جنتوں کے اندر، اللہ کے انعام و اکرام کے اندر رہیں گے۔ اللہ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزارنے والے، اتباع سنت کے راستے کو اختیار کرنے والے عظیم ترین کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے ان نعمتوں کے اندر رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، حقیقتاً کامیابی ہے یہی،
سب سے بڑی یہی کامیابی ہے کہ انسان اللہ کی جنت میں چلے جائے، انعام و اکرام اللہ کی رضا کو حاصل کر لے اور اللہ کے عذاب سے جہنم سے بچ جائے۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ان کاموں کو جو ہے نا وہ سر انجام دے گا، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، باغی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں یعنی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے جہنم کا عذاب۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب کا وہ مستحق ہو گیا جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اتباع سنت کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں، یہ چند آیتوں پہ اکتفا کیا، اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ یہ بالکل ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بالکل وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ یہ اصول جو ہے واضح کر دیا گیا ہے کہ جو کامیابی ہے وہ حقیقت میں اطاعت رسول کے اندر ہی ہے۔ اطاعت رسول یہی کامیابی کا راستہ ہے، یعنی اتباع سنت کا راستہ، اتباع سنت کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا تو اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری سے مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر بڑی عظیم ایک نصیحت ہے، بڑا عظیم پیغام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میرے تمام کے تمام امتی، پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ میری پوری امت جنتی ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قالو ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، حیرت سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ایسا کون شخص ہوگا؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو چلا گیا جنت میں، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنتی ہے، وہ تو گیا جنت کے اندر۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری سنت کے مطابق اعمال نہیں کیے، اتباع سنت کے راستے پہ نہیں چلا، جس نے میری سنتوں سے اعراض کیا، فقد ابا، گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقتاً گویا کہ وہ خود جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے کہ اسے جنت میں نہیں جانا۔ دیکھیں کتنی عظیم ترین یہ نصیحت ہے، کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ جو شخص بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتا، اتباع سنت کے راستے پہ نہیں چلتا، اپنی من موجی من پسند زندگی گزارتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سنت کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، معاملات معاشرت کیسے ہونے چاہیے، وہ دین کی باتیں سیکھتا ہی نہیں ہے، سنت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، سنت کی باتوں کی اس کے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، گویا وہ سنت سے بے نیاز سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سنت سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ میرے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ کافی نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، میں تو فلاں کے طریقوں کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہوں، میرے آئیڈیل تو فلاں فلاں ہیں، میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، یہ تو پرانے دور کی پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں نہیں چل سکتی۔ گویا جو شخص سنت کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا، سنت کو اہمیت نہیں دیتا، سنت کو نہیں سیکھتا، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو یہ ایک ایسا شخص ہے کہ گویا خود جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہی ایک اور حدیث کے طویل حدیث ہے، اس کا آخری جز یہ ہے کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت کو ٹھکرا دیا،
میری سنت کو اہمیت نہیں دی، میری سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو اہمیت نہیں دی، اس کو نہیں مانا، اسے روگردانی کی، اسے اعراض کیا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی الرحمہ ہیں، رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یہ آپ کا یہاں سے جو نا یہ غصے کا اظہار ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے، سنت کو ٹھکرا دینا، حدیث کو نہ ماننا، ٹھیک ہے، زندگی گزارنا اپنے طریقوں کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو، آپ کی سنت کو اہمیت نہ دینا، اتباع سنت کے راستے پہ نہ چلنا، یہ گویا ایسا جرم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی الرحمہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ غصے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ فلیس منی، میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا امتی ہی نہیں ہے، گویا آپ نے اس کو اپنی امتی ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی کتنی شدید یہ وعید ہے، کتنے زیادہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کا مقام ہے کہ آپ کا کوئی امتی ہے، آپ کے اوپر ایمان لانے والا ہے، پھر آپ کے مبارک پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اپنی منمانی کرتا ہے، آپ کی سنت کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو جو شخص بھی اتباع سنت کو اہمیت نہیں دیتا، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا خطرناک جرم کر رہا ہے، اسے فوراً رجوع کرنے کی، اصلاح کرنے کی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شخص اللہ کا اتنا بڑا مجرم ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ تو یہ تیسرا نقطہ ہے کہ آپ کی اطاعت کرنا واجب ہے، آپ کی باتوں کو ماننا، اتباع سنت کو ماننا، یہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے ہمارے لیے۔ ہم آپ کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنت کے مطابق چلیں، اور آپ کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب، جہنم۔ اور جو آپ کی اتباع سنت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو گیا دخل الجنہ، وہ پہنچ گیا جنت میں، پکا کامیاب۔ ذالک الفوز العظیم، عظیم ترین کامیابی اس نے حاصل کر لی کہ وہ جنت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی ہیں۔ کل قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جام کوثر آپ کے دستے مبارک سے نصیب ہوگا۔ جو حدیث ہے نا کہ کل قیامت والے دن میں اپنے حوض پہ ہوں گا، اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، تو میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں میری طرف، اوضاع وضو سے میں انہیں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، میں انہیں پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن فرشتے نے میرے پاس نہیں آنے دیں گے، اور انہیں عذاب دیتے ہوئے، مارتے ہوئے دھکیل کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی نے، آنے دو، میں نے پانی پلاؤں۔ فرشتے عرض کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی۔ تو آپ غصے سے فرمائیں گے کہ نہیں، میری نظروں سے دور کر دو، میری نظروں سے دور کر دو۔ دیکھیں، اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہے اس حدیث سے۔ ایک تو یہ کہ آپ علم غیب نہیں رکھتے، اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کے جانے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے، آپ کے امتیوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، آپ کے دین میں کیا کیا نئے نئے کام کیے۔ فرشتے یہی کہیں گے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا 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 تھا، تو آپ عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اور دوسری بات کہ جو بدعتی ہے اس کا اتنا خوفناک انجام ہے کہ میدان حشر میں بھی اس کے لیے عذاب ہے کہ وہ حوض کوثر سے، جامع حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو بہت جنا یہ خطرناک معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اتباع سنت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کی سنتوں کو جو ہے اپنے لیے کافی سمجھیں۔ زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو کے اندر رہنمائی ہم نے کس سے لینی ہے؟ کتاب و سنت سے۔ اتباع سنت کا راستہ ہمارے لیے لازمی ہے، اور یہ کافی ہونا چاہیے، ہمیں خوشی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، دل کی خوشی کے ساتھ۔ آخری حدیث بتا کے انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، ان نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مسلی و مسل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل اتی قومه فقال۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور اس ہدایت کی مثال جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں، کہ
جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ کتاب و سنت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کس طرح؟ میرے پر وحی نازل فرمائی، اور وحی کیا ہے؟ قرآن پاک بھی اور حدیث سنت بھی، تو کتاب و سنت۔ تو میری مثال اور جس چیز کے ساتھ یعنی کتاب و سنت، جس چیز کے ساتھ یعنی جو کتاب و سنت ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ گویا کوئی ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آئے، کوئی شخص آئے اپنی قوم کے پاس، فقال، اور وہ کہے یا قومی انی رأیت الجیش بعینی و انی انا النذیر العریان فالنجاع۔ ایک شخص آئے اپنی قوم کے پاس اور کہے اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے بالکل واضح طور پر ایک لشکر دیکھا ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے، ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے بالکل صاف صاف دیکھا ہے کہ ایک لشکر تمہاری طرف آ رہا ہے، اور میں تمہیں بالکل کھلم کھلا واضح طور پہ صاف صاف تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں بالکل کھلم کھلا واضح طور پر صاف صاف تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اپنی نجات کا سامان کر لو، اپنی نجات کا سامان کر لو، بچنے کی فکر کرو۔ میں نے ایک لشکر دیکھا ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم اپنے بچنے کی فکر کرو۔ فَأَتَاءَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانطَلَقُوا عَلَىٰ مُهْلَتِهِمْ۔ تو قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، اس کی قوم کے لوگوں میں سے ایک جماعت نے اس شخص کی بات کو مان لیا، اس شخص کی بات کے اوپر یقین کر لیا، اس شخص کی بات کو مان لیا اور اپنے بچاؤ کا سامان کر لیا، راتوں رات چپکے سے فرصت کے لمحات میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ابھی تک لشکر پہنچا نہیں ہے، وہ نکل گئے، وہاں سے نکل گئے، وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے آپ کو بچا لیا، بچ گئے، وہ ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ قوم کے کچھ لوگوں نے، قوم کے میں سے ایک گروہ نے اس کی بات کو مانا، اس شخص کی، اس کے اوپر یقین کیا، اپنی بچاؤ کی فکر کی اور محنت کی، راتوں رات جو ہے وہاں سے نکل گئے، تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لیا اور ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ اور ایک جماعت ایسی تھی اس کے قوم کے لوگوں میں سے جنہوں نے جٹلا دیا، بات نہیں مانی اور اپنے گھروں میں پڑے رہے، غفلت سے سوتے رہے، کوئی فکر نہیں کی، کوئی ٹینشن نہیں لی، نہ اس شخص کی بات کو مانا، نہ کوئی فکر کی اپنے انجام کی، اپنے بچنے کی، بلکہ غافل ہو کے سوتے رہے، اپنے گھروں کے اندر رہے۔ تو صبح کے وقت صبح ہوئی تو لشکر نے انہیں آ لیا، لشکر آ گیا ان کے سر کے اوپر اور انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا، ان سب کو ہلاک کر دیا، برباد ہو گئے وہ لوگ۔ آپ نے شاید فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ، کہ یہی میری ایک مثال ہے، اور اس چیز کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، یعنی جس حق کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا، اس کی یہی مثال ہے۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ مثال میری اور مجھ پر نازل کیے گئے حق کی، یعنی کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے اور نہ کرنے والے، اور جس حق کو لے کر میں آیا اس کو جھٹلانے والے لوگوں کی ہے۔ یعنی یہ ایک مثال ہے کہ جس طرح ایک شخص نے لوگوں کو خبردار کیا کہ دیکھو میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، لہٰذا اپنا بچاؤ کر لو، تو کچھ لوگوں نے بات مانی، فکر کی، یقین کیا اور محنت کی، راتوں رات نکل گئے تو وہ بچ گئے، اور کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا، یقین نہیں کیا، نہ مانے، غفلت سے سوتے رہے، اپنے گھروں کے اندر رہے، کوئی ٹینشن نہیں لی، کوئی فکر نہیں کی اپنی، تو لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی مثال میری ہے، اور جو چیز میں دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی کتاب و سنت، تو میں لوگوں کو اللہ کے حکم سے ڈرا رہا ہوں کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ پیچھے جہنم ہے، جنت اور جہنم دونوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو بچا لو، کس طرح؟ میری بات مان کے، ایمان لا کے، نیکیاں کر کے، میری سنت کے مطابق زندگی گزار کے۔ اگر تم میرے پر ایمان لاتے ہو، اگر تم میری اتباع کرتے ہو تو تم بچ جاؤ گے۔ تو کچھ لوگوں نے میری بات کو مانا، میرے پر ایمان لائے، میری اتباع کی، سنت کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ بچ گئے، اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیا، جنت میں چلے گئے، جہنم سے بچ گئے۔ اور کچھ لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، میری بات کو جھٹلا دیا، ایمان نہیں لائے، یقین نہیں کیا،
سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، میری سنت کو رد کر دیا، کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، تو ایسے لوگ کیا ہوئے؟ وہ ہلاک ہو گئے۔ ایمان نہ لانے والے اور میری سنت کے مطابق اس کی اتباع نہ کرنے والے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اور جو لوگ ایمان لائے اور میری اتباع کی وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اور میری اتباع نہیں کی وہ ناکام ہو گئے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، بڑی عظیم ہے، سمجھنے کے لیے ایک مثال دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اور بھی اس مفہوم کی احادیث ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ دلائل بہت سارے ہیں کتاب و سنت کے اندر، قرآن پاک میں بھی اور احادیث کے اندر بھی۔ تو ان تمام دلائل کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، عظیم ترین کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے غصے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اتباع سنت کا راستہ، کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی اتباع کریں۔ تو اتباع سنت کو سمجھنے کے لیے ہم نے 5 جو ہے وہ باتیں بتائی ہیں۔ 3 باتیں مکمل ہوئی۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو سب سے اچھا سمجھنا، ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ دوسری بات، اس بات کے اوپر یقین رکھنا کہ آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تیسرا نقطہ بھی بیان ہوا کہ پیارے رسول مکرم و محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور آپ کی نافرمانی کرنا، آپ کی سنت کو نہ ماننا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی، آپ نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جہنم میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ 3 باتیں جو ہیں مکمل ہوئی اتباع سنت کے مسائل کے حوالے سے۔ 2 باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ، کہ چوتھی بات کہ ہر عمل میں سنت طریقہ سیکھنا چاہیے اور بدعت سے بچنا چاہیے۔ اور 5ویں بات ہے کہ آپ ہی کو اپنا امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم سمجھنا چاہیے، کہ آپ ہی جو ہے نا وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں، امام کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کی سنت کی موجودگی میں یا سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی رائے کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 2 نکات باقی رہ گئے ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اب یہ نکات بیان کریں گے تو درس لمبا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ 2 نکات اگلے درس میں، تو یہ تیسرا جو آپ کا حق ہے یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ آپ کے اوپر آپ کی اتباع کرنا، یہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ یہ 2 باتیں جو رہ گئی ہیں، چوتھا 5واں نقطہ، یہ مکمل ہو جائیں گے، اور یہ موضوع ہمارا اتباع سنت کے مسائل یہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔